دیکھیے، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کلیکٹیو ٹائم ہو اور اس میں ہم کچھ بات چیت کریں، تو اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں ٹیلنگ کے موڈ سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. ہمیں ٹیلنگ سے بچنا ہے اور ٹاکنگ کی طرف جانا ہے. مطلب ہمیں ایک شفٹ چاہیے فرام ٹیلنگ ٹو ٹاکنگ. ابھی بچوں کا مسئلہ یہ ہے، اب یہاں بہت بڑا ہو سکتا ہے یہ سوال آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہو اور وہ آ رہا ہوگا، اور وہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ہم کوشش کریں لیکن بچے ہی نہیں بیٹھنا چاہیں، ہم تو بات کرنا چاہیں، بچے ہی اٹھ جانا چاہیں، بچے ہی نہیں بیٹھنا چاہیں، تو بچے بات ہی نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کریں، ہم تو ان سے یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں. یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا. اور آپ، ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو آپ ایک تھوڑا سا پش کر کے اور ان سے ریکویسٹ کر کے بھی بٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ سسٹین نہیں کرے گی کہ اگر آپ نے بہلا پھسلا کے انہیں فیملی ٹائم کے لیے بلا لیا ہے تو یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. وہ ایک دو دفعہ بہلا پھسلا کے آ جائیں گے، لیکن ایکچولی تو یہ ایک سسٹین کرنے کے لیے ان کا اپنا انٹرسٹ چاہیے اس چیز میں. تو پھر اس کی ایک سچویشن ہے سب سے زبردست کہ آپ کھانے کا ٹائم جو ہے وہ ایک میک شیور کریں کہ جتنے کھانے ہم اکٹھے کھا سکتے ہیں، صبح کا ناشتہ اکٹھے ہو سکتا ہے، دوپہر کا کھانا اکٹھے، جس حد تک ممکن ہے. صبح میں 100% لوگ گھر پہ ہوتے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ناشتہ کریں گے. دوپہر میں اگر کچھ کھانا ہے تو چلیں، 2 لوگ ہوتے ہیں تو دو لوگ اکٹھے کریں گے. رات میں پھر سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو رات میں پھر سب اکٹھے ہوں گے. تو ایک تو آپ میل ٹائم جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ گھر میں جتنی آبادی ہے وہ میل ٹائم پہ اوپر جمع ہو جائے. اور اس میں اگر یہ پریکٹس کریں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ میل ٹائم پہ کہتے ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے. تو اصل میں جو ڈائننگ ٹیبل ہے وہ صرف پیٹ بھرنے کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے. ڈائننگ ٹیبل تو ایک اسپرٹ آف ٹوگیدرنیس ہے، ایک مطلب ایک کہہ لیجئے ایک ہمارا کلیکٹیو ٹائم ہے، ایک شیئرنگ ٹائم ہے. تو ان سب کی جگہ ہوتی ہے. تو یہ جو ڈائننگ کے لیے آپ سب کو بلائیے اور مطلب سب لوگ مل کے بیٹھیں اور مطلب کوشش ہو کہ یہ چیز کریں. اگر آپ کو بھی بھوک نہیں لگی تو آپ بیٹھیں، تو کچھ بات چیت ہو رہی ہے. مطلب ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جس کو بھوک لگی ہے صرف وہ جائے، باقی کیوں جائیں. تو بھائی وہ ایک موقع ہے ڈسکشن کا. اور وہاں پر اب جو چیز آپ نے مطلب اگر کوئی کبھی بھی نہیں بیٹھ رہا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کون سی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں جہاں سے آپ اسٹارٹ کریں. اب جو اس میں کوالٹی ٹائم میں ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمیں ٹیلنگ سے نکل کے ٹاکنگ والے موڈ میں جانا ہے. اور اگر ہمیں ٹیلنگ سے ٹاکنگ میں جانا ہے تو اپنی ایک صلاحیت جس کو بہت ضروری ہے وہ ہے لسننگ. سن سکیں. اپنے گھر کے تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ میں کتنا اچھا لسنر ہوں. یہ اگین ہم 1 منٹ کی ایکٹیویٹی کریں گے. میں 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں. آپ سب لوگ اپنے چاہنے والوں، اپنی فیملی، کم از کم 5 لوگوں کو میسج کریں اور ان سے ایک سوال پوچھیں کہ پلیز ریٹ مائی لسننگ ایٹیچیوڈ. مطلب تمہارے خیال میں ویئر ڈو یو فائنڈ مائی سیلف، مطلب کہاں میں ہوں، مطلب 0 سے 5 کے بیچ میں تم مجھے کیا کہو گے کہ میں کیسا لسنر ہوں. 5 بہت آئیڈیل لسنر ہے اور 0 بالکل بھی لسن نہیں کرتا. تو how do you rate myself on listening, my listening attitude یا my listening. بنیادی طور پر ایٹیچیوڈ ہے، وہ اسکل کے نام سے شمار ہوتا ہے لیکن وہ ایک الگ مجبوری ہے. کمیونیکیشن میں یہ جو لفظ کمیونیکیشن ہے اس سے بنیادی طور پر جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن تو اسپیکنگ ہوتی ہے، کمیونیکیشن لسننگ ہوتی ہے. اسپیکنگ تو کمیونیکیشن کا بلاک ہوتی ہے. مطلب صرف اسپیکنگ کرنے سے کمیونیکیشن کے اندر بلاکیج پیدا ہوتا ہے. لسننگ کرنے سے کمیونیکیشن کے اندر فلو پیدا ہوتا ہے. مطلب آپ جس کو وہ عائشہ کہہ رہی تھی نا کہ آپ جس کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اس کو زیادہ سمجھنے کی کوششیں کیجئے تو سمجھانے کا عمل آسان ہو جائے گا اور وہ سمجھ لے گا. مطلب سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجیے تو سمجھنے کی کوشش ہے لسننگ سے شروع ہوتی ہے. تو ذرا 1 منٹ لیجیے اور ذرا چیک کیجیے کہ کتنے، ذرا 2-4 لوگوں کو صرف ایک میسج کریں، کم از کم گھر میں کسی کو، اپنے شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو میسج کیجیے کہ یا اپنے پیرنٹس کو میسج کیجیے کہ بتاؤ میری لسننگ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیسی ہے. ذرا پوچھیے، کوئکلی ایک میسج بھیج دیں، پھر وہ اس کا جواب آتا رہے گا.
کتنے لوگوں نے میسج سینڈ کر دیا کسی کو؟ کسی نے کیا؟ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خوب۔ اور اب وہ جب کہیں نا کہ تم تو سنتے ہی نہیں ہو، تو بحث نہیں کرنی ہے، اس بات کو سن کے دکھانا ہے کہ مطلب اتنے سخت بات اس نے کہی، تم تو بالکل نہیں سنتی، تو آپ نے سن کے دکھانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سر ہلانا ہے، آپ نے مطلب آپ نے اس کو چیلنج نہیں کرنا، کاؤنٹر نہیں کرنا، اور آپ نے مطلب کم از کم اتنا کرنا ہے تاکہ وہ اس کا جو پکی رائے ہے وہ کچھ تو تھوڑی سی شیٹر ہونا، کہ مطلب اسے لگے کہ چلو یہ ویسے تو نہیں سنتی تھی لیکن عجیب بات ہے اس نے یہ بات تو سن لی، یا یہ تو نہیں سنتا تھا لیکن اس نے چلو یہ تو سن لیا۔ تو وہ ایک، بہرحال اگر لسننگ ہماری اچھی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ٹیلر سے نا ٹاکنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ مطلب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب جب جمع ہو جاتے ہیں نا تو آپ بولتے رہتے ہیں اور آپ حاوی رہتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ بس ادھر ادھر بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب کیا، مطلب ایک کمانڈنگ پوزیشن سے نیچے اترنا ہوگا۔ مطلب اگر کامن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک فیملی ٹائم ہے لیکن آپ مطلب ہیڈ آف دا ہاؤس کی پریزنس میں سب لوگ جمع ہوئے ہیں، تو ناؤ دس از مطلب اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اب آپ سب سے کوئی چیز پوچھیں گے، بتائیں گے، یہ نہیں ہو، یہ پھر بات نہیں بنے گی۔ تو وہ اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور لسننگ اگر آپ اچھی کر رہے ہیں، اور اس کا یہی ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھئے، جاننے والوں سے پوچھئے کہ بھئی لسننگ میری کیسی ہے، تو اگر وہ کوئی فیئر فیڈ بیک دے رہے ہیں تو پھر آپ غور کیجئے کہ اس کو کیسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر لسننگ اچھی ہے تو 3 کام اگر آپ مطلب کر سکتے ہیں تو آپ کی کانورسیشنز انشاءاللہ اور پیدا ہوں گی۔ آپ کہانی سنانا جانتے ہیں، آپ سوالات سنتے ہیں، سوالات کو سن کے خوش ہوتے ہیں، سوالات پر اگر جواب نہیں بھی آتا آپ کے پاس تو بھی آپ سوال کے اوپر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ سوال سے آپ کو مدد ملی ہے، آپ بھی اس سے ان کے سوالوں سے اپنی تعلیم کے بند دروازے کو کھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مطلب بہت سے لوگوں کی تعلیمی زندگی پر ان کی ڈگری نے مہر لگا دی ہے۔ مطلب ڈگری جو ہے وہ ان کے تعلیمی سفر پہ ایک مہر جیسے، اب سنس ایک ڈگری موجود ہے تو اب مزید کچھ سیکھنا نہیں ہے، لیکن وہ یہ جو تالے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے تعلیمی سفر پر، یہ بچوں کے سوالوں سے یہ ان لاک ہوتے ہیں۔ تو جب اس نے سوال کیا تو آپ کو پتہ لگا اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تم نے اچھا کیا مجھ سے پوچھا، چلو میں بھی ڈھونڈتا ہوں اس کا جواب، چلو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا، یہ تو بہت اہم سوال ہے، تمہارا شکریہ تم نے ایسا سوال کیا، مجھے کیوں نہیں خیال آیا، مجھے یہ سوال مجھے کبھی یہ سوچا نہیں میں نے، یہ تمہیں تو بڑا اچھا سوال تم نے سوچا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا ہی نہیں۔ اور ماشاءاللہ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہیں اور تمہاری سوچ کو اور رچ کرے، تمہیں اور علم حکمت دے، اور پھر اس سوال کا جواب آپ تلاش کریں۔ تو اگر آپ لسننگ آپ کی اچھی ہے اور آپ سوالات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سوالوں پہ توجہ دیتے ہیں، ان کے کبھی خود بھی اچھے سوال کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک کمانڈنگ پوزیشن ایسیوم کر کے نہیں، وہ ایک کو لرنر کی پوزیشن کو ایسیوم کرنا ہے، کمانڈنگ پوزیشن ایسیوم نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح کہانی سنانا جانتے ہیں، اسی طرح کچھ شاعری کا آپ کو شوق ذوق ہے تو آپ مطلب پھر کانورسیشن آپ کر لیں گے انشاءاللہ، پھر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو سوال تھا نا کہ سر اگر میں غیبت اور شکایت اور شاپنگ کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہوں تو نہیں کر پاتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو میں نے اس کا یہ علاج بتا دیا کہ اگر آپ لسننگ آپ کی اچھی ہو گئی ہے اور آپ یہ کام آپ کو آتے ہیں، ان کے سوالوں کو غور سے سننا اور ان کے سوالوں پر خوش ہونا، اور اسی طرح کہانی سنانا، کہانی سننا، اور کچھ شعر و شاعری کا ذوق شوق ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالی مطلب شاعری کیا کرتی ہے کہ چیزوں کے اندر ڈیپتھ میں جانے کا ایک مزاج پیدا کرتی ہے۔ مطلب جو آدمی شاعری سے سخت پرہیز کرتا ہے اس کے لیے چیزوں کی ڈیپتھ میں اترنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ذرا سا ہمیں لٹرل مائنڈڈنس کا ہمارے علاج کرتی ہے کہ اب چیزوں کو ایک اور اس کی ڈیپر، یعنی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کی کوئی ڈیپر میننگ بھی ہو سکتی ہے جو کہ میں وقت گزرنے کے ساتھ اس کو ایکسپلور کروں گا، تو یہ الحمدللہ وہ فائدہ اس سے ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔